السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے ذریعے آج ہم جغرافی کے تیسرے سبق مد و جزر کا سوال جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، جوڑیاں لگا کر زنجیر بنائیے۔ 3 گروہ دیے ہوئے ہیں، تینوں گروہ کے جوڑیاں لگانا ہے، تو اس کا جواب اس طرح ہے۔ پہلے گروپ میں موجیں، اس کے سامنے جوڑیاں جو لگی ہوئی ہے ہوائیں، اور تیسرے گروپ میں زلزلے اور آتش فشاں پڑنے میں سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ مرکز گریز قوت، زمین کی محوری گردش، شے باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے۔ شکلی قوت، چاند، سورج اور زمین، زمین کے مرکز کی جانب عمل کرتی ہے۔ مد اکبر، اماوس اس دن سب سے بڑا مد ہوتا ہے۔ مد اصغر، تربی، چاند اور سورج کی قوتیں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، جغرافیائی وجوہ بیان کیجیے۔ پہلا سوال ہے، مد جزر پر سورج کے مقابلے میں چاند زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے، سورج کے مقابلے میں چاند زمین کے زیادہ قریب ہے۔ اس وجہ سے مد جزر پر سورج کی شکلی قوت کے مقابلے چاند کی شکلی قوت زیادہ مؤثر ڈھنگ سے عمل کرتی ہے۔ اس لیے مد جزر پر سورج کے مقابلے چاند زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ساحل کے بعد نصیبی علاقوں میں دلدلی اور خاردار خطے تیار ہو جاتے ہیں۔ جواب، بعض ساحل کے نصیبی علاقوں میں مد کی وجہ سے سمندر کا پانی آتا ہے۔ اس وجہ سے نشیبی علاقوں میں سمندر کا پانی اور ریت کا ذخیرہ ہوتا جاتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں چمرنگ کے جنگلات تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ نصیبی علاقوں کے ساحلی حصے میں حیاتیاتی تنوع کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بعض ساحل کے نصیبی علاقوں میں دلدلی اور خاردار خطے تیار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مد جزر والے مقام کے ٹھیک مخالف طول البلد پر بھی مد جزر آتے ہیں۔ جواب ہے کہ جب کسی طول البلد کا مخصوص مقام چاند کے سامنے آتا ہے تو اس وقت اس جگہ چاند کی شکل قوت کا اثر مرکز گریز قوت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں چاند کی جانب پانی کھینچا جاتا ہے اور وہاں مد آتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس طول البلد سے زاویہ قائمہ پر موجود آمنے سامنے کے 2 طول البلدوں کا پانی کم ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہاں جزر آتا ہے۔ اس طرح مد جزر کے مقام کے ٹھیک مخالف طول البلد پر بھی مد جزر آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 مختصر جواب لکھیے۔ اگر کسی مقام پر صبح 7 بجے مد آتا ہے تو اسی دن دوبارہ مد جزر کس وقت آئیں گے؟ اگر کسی مقام پر صبح 7 بجے مد آیا ہے تو اسی دن دوبارہ مد جزر شام کو 7:25 کو آئے گا۔ جس وقت ممبئی 73 درجہ مشرقی طول البلد میں جمعرات کے دن دوپہر 1 بجے مد آتا ہے تو اسی وقت کسی دوسرے طول البلد پر مد آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس وقت ممبئی 73 درجہ مشرقی طول البلد میں جمعرات کے دن دوپہر 1 بجے مد آتا ہے تو اسی وقت 107 درجہ مغربی طول البلد پر مد آتا ہے۔ نمبر 3 ہے، موجوں کے پیدا ہونے کے اسباب بتائیے۔ ہواؤں کے ذریعے ملنے والی قوت توانائی جس کی وجہ سے پانی حرکت میں آتا ہے اور سمندری پانی ہواؤں کی وجہ سے آگے کی جانب کھسکتا جاتا ہے اور اس سے پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ انہی لہروں کو موجیں کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل عوامل کا مد جزر سے کیا تعلق ہے؟ نمبر 1، تیراکی۔ مد جزر کے وقت کے بارے میں معلومات لے کر تیراکی کے لیے جانا مناسب ہوتا ہے۔
مد جزر کے وقت کا صحیح خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سمندر میں تیرنے کے لیے جانے والے افراد حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جہاز رانی مد کے وقت جہاز کو ساحل بندرگاہ سے سمندر کے پانی میں لے جانا اور سمندر کے پانی سے ساحل سمندر بندرگاہ پر لانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مد کے وقت کی معلومات حاصل کر کے جہاز رانی کی جاتی ہے۔ ماہی گیری مد کی موجوں کے ساتھ مچھلیاں کھاڑیوں میں آ جاتی ہیں اور یہ ماہی گیری کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمک سازی مد کے وقت نمک ساروں میں سمندر کے لہروں سے کھارا پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے نمک بنایا جاتا ہے۔ ساحل سمندر کی سیر ساحل سمندر پر گھومنے یا پانی میں کھیلتے ہوئے ہمیں مد جزر کے وقت کی پوری معلومات حاصل کر لینا چاہیے، وگرنہ کوئی المناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مد جزر کے اوقات کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ سوال نمبر 5 شکل 3.8 مد جزر اصغر کا بغور مشاہدہ کیجیے اور دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ شکل 3.8 اور اس کے دیے ہوئے سوالات۔ نمبر 1 ہے یہ شکل کس قمری دن کی ہے؟ اس کا جواب ہے یہ شکل 13ویں قمری دن کی ہے۔ چاند سورج اور زمین کے باہم تفاعلی حالت کیا ہے؟ جب چاند سورج اور زمین زاویہ قائمہ کی حالت میں ہیں، اس حالت کو مد جزر پر کیا اثر ہوگا؟ جواب ہے اس حالت کی وجہ سے روزانہ کے مقابلے مد جزر اصغر پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ کے مقابلے میں کم مد جزر اصغر پیدا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 6 فرق واضح کیجیے۔ پہلا فرق ہے مد اور جزر۔ مد میں سمندر پانی کی سطح میں ہونے والا اضافہ یعنی مد ہے۔ جزر سمندری پانی کی سطح میں ہونے والی کمی یعنی جزر ہے۔ مد کے وقت سمندر کا پانی ساحل کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ جزر کے وقت سمندر کا پانی ساحل سمندر سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق ہے موجیں اور سونامی موجیں۔ ہواؤں کے ذریعے ملنے والی قوت سے سمندر کے پانی میں حرکت ہونے سے موجیں پیدا ہوتی ہے۔ سونامی موجیں سمندری فرش کے نیچے زلزلے یا آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے سونامی موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ موجیں تباہ کن نہیں ہوتی، سونامی موجیں تباہ کن ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے مد جزر کے فائدے اور نقصانات لکھیے۔ فائدے مد کے پانی کے ساتھ کھاڑی میں مچھلیاں آتی ہے، اس کا فائدہ ماہی گیروں کو ہوتا ہے۔ مد جزر کی وجہ سے ساحل پر جمع کچرا بہہ جاتا ہے اور سمندر صاف ہو جاتا ہے۔ مد جزر کی وجہ سے بندرگاہوں میں کیچڑ جمع نہیں ہونے پاتا۔ مد کے وقت جہازوں کو بندرگاہ تک لانا آسان ہوتا ہے۔ مد کا پانی نمک ساروں میں جمع کر کے اس پانی سے نمک بنایا جاتا ہے۔ نقصانات مد جزر کے وقت کا صحیح خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سمندر میں تیرنے کے لیے جانے والے افراد حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سمندری فرش کے نیچے ہونے والے زلزلے اور آتش فشاں کے پھٹنے سے سونامی پیدا ہوتی ہے جو نہایت ہی تباہ کن ہوتی ہے۔ شکریہ۔